یاد رکھیں جس طریقے سے حضرت امیر کے زمانے میں صحابی تھے، ان کے چاہنے والے تھے، ان کے عزیز و اقارب تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، ان سے سوال و جواب کرنے والے تھے، ویسے ہی آج ہیں۔ مگر یہ الگ بات ہے کہ وہ افراد جن کا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمان ہمارے درمیان ہے ہی نہیں، تو وہ نہیں عقیدہ یہ رکھیں گے کہ امام زمانہ کے کوئی صحابی ہیں، امام زمانہ سے کوئی پوچھنے والے ہیں، ان کا الگ عقیدہ ہے۔ لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آج ہمارے وقت کا امام ہمارے درمیان موجود ہے، تو یہ بھی عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ بے شک اس کے صحابی بھی ہیں، ان کے چاہنے والے بھی ہیں، ان کے دشمن بھی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ وہ افراد جو نعرے لگا رہے ہیں یا لیتنی کننا معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے، یا وہ افراد جو جیسے ہی امیر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو وہ جھنجھلا کے جھلس کے کہتے ہیں مولا کاش میں ہوتا، ان افراد سے مخاطب ہو۔ خود ہم لوگ بھی جب مصائب پڑھتے ہیں کبھی کبھی غصے میں کہتے ہیں مولا کاش میں ہوتا، گردن پکڑ کے مار دیتا، یہ کر دیتا، وہ کر دیتا۔ اگر واقعاً ہم اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ حضرت امیر کے زمانے میں جا کے حضرت امیر کے سپاہی بنے، تو فی الحال امام زمانہ کے سپاہی بنے۔ فی الحال جو کام آپ حضرت امیر کے زمانے میں سوچ رہے ہیں کرنے کے لیے، وہ کام فی الحال امام زمانہ کے زمانے میں کریں۔ آخر یہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے۔ ان امام کی امتیازات تمام اماموں سے الگ ہیں، امام زمانہ کی امتیازات۔ کسی نے پوچھا مولا سے کہ حضرت کا نام قائم کیوں رکھا گیا، تو حضرت نے جواب دیا کہ اس لیے کیونکہ انہو یقوم بعد موت ذکرہ، کیونکہ یہ قیام فرمائیں گے کب؟ جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا، ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا۔ روایتوں میں اگر آپ جائیں تو امام معصوم کی زندگی کو کچھ انبیاء سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں کہا کہ امام زمانہ کی زندگی موسیٰ کی طرح ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ امام زمانہ کی زندگی یوسف کی طرح ہے۔ میں صرف یوسف کی ایک شباہت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جن روایتوں میں یہ کہا گیا کہ امام زمانہ کی زندگی یوسف کی طرح ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اسی طرح امام زمانہ کے وہ دعوے دار کہ جو عشق، محبت، لگاؤ کے دعوے کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے وقت کے امام کو اپنے دل سے نکال دیا ہے اور غیبت کے اندھیرے میں، غیبت کے کنویں میں ڈال دیا ہے۔ امام زمانہ یہ کوئی آپ بعض افراد سوچتے ہوں گے یہ بھی اللہ کے نظام کا ایک حصہ تھا، یہ تقدیر تھی، ایسا ہونا تھا، ایسا نہیں ہے۔ امام زمانہ کے غائب ہونے کی اگر آپ علتیں پڑھیں تو آپ کے سامنے ظاہر و واضح ہے۔ جس طرح سے 11 امام آئے، امام زمان بھی آتے، لوگ ان کے بھی ساتھ وہی کرتے جو 11 اماموں کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک علت ہے امام زمانہ کو خداوند متعال آخر ایک تو حجت اپنی رکھے۔ جس طرح سارے اماموں کو شہید کر دیا گیا، اسی طریقے سے ان کے بھی ساتھ ایسے ہونا تھا۔ اور ایک جو علت بار بار ہم لوگ دعا کر رہے ہیں حضرت تشریف نہیں لا رہے ہیں، اس کی بھی ایک علت ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سارے کے سارے دعوے دار ہیں، اہل بیت بخوبی جانتے ہیں اہل بیت کے خاندان کے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے، ایک حادثہ ہو چکا ہے۔ وہ حادثہ ہوا تھا کربلا میں، جہاں 18,000 خط لکھے گئے تھے اور کربلا میں ملے 72۔ اب اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ دوبارہ وہ حادثہ نہیں ہوگا۔ ہمارے زبانی دعوے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو نہیں، اپنے آپ کو ابھی ہم نے یہی نہیں ثابت کر پایا کہ ہمارے عقیدے ہیں کیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بالخصوص جب میں بعض جوانوں کو دیکھتا ہوں جو اعتقادی لحاظ سے بہت پست ہیں، گر چکے ہیں، جنہیں مذہب تشیع کے چھوٹے چھوٹے عقیدوں کا پتہ نہیں ہے، جنہیں توحید، نبوت، امامت کے پتہ نہیں ہیں۔ بڑا افسوس کرتا ہوں، خدا کی پناہ مانگتا ہوں، خداوند متعال سے دعا گو ہوں پروردگارا ان سب کو جہالت سے نکال۔ بعض افراد جہالت کی طرف کھینچتے چلے جا رہے ہیں ہمارے بعض مؤمنین کو۔